آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر آف پاکستان کیسا ہے اور اس میں ہمیں کون سی ایسے ایٹیچیوڈز میں چینج لانی چاہیے کہ وہ بہتر ہو سکے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آئی ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ دی کریشن آف پاکستان. ون کوشچن. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے, آپ بھی شاید واقف ہوں گے ان کے نام سے. ہاں, بڑی اچھی لگی. ہی واز ویری کلوز فرینڈ آف قائد اعظم. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگا وہ واقعہ ذکر ہے. اچھا, اس کتاب میں, کتاب کا نام بھی بتا دیں تاکہ. شبیر احمد عثمانی صاحب کی کتاب ہے. اس میں یہ ذکر ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ جب قائد اعظم سب کچھ لندن میں چھوڑ کے تو بمبے آ گئے, تو ہم نے پوچھا کہ آپ تو ہر لحاظ سے انگریز ہیں. ہاں, بزنس آپ کی بڑی زبردست ہے, وکالت آپ کی بڑی اچھی ہے, پڑھے لکھے ہیں, آپ کا رہنا سہنا انگریزوں جیسا. وائی ہیو یو کم ٹو دا سب کانٹیننٹ؟ تو قائد اعظم نے فرمایا, شبیر, بائی دا وے آئی ہیڈ دی آنر آف میٹنگ شبیر احمد صاحب ونس. okay. My brother-in-law, eldest brother-in-law was friendly with him. Okay. اچھا, میں ملا ہوں ان سے. وہ کیا قائد اعظم تشریف لائے, انہوں نے پوچھا وائی ہیو یو کم؟ تو انہوں نے کہا, شبیر, آئی ٹیل یو دا اسٹوری بٹ یو پرامس ود می دیٹ یو ول ناٹ ٹیل اٹ ٹو اینی بڈی ان مائی لائف. انہوں نے کہا جی نو پرابلم, وائی ول آئی ٹیل, آفٹر آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا. کہنے لگے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا لندن میں, تو آل آف اے سڈن میرے کمرے میں اس طرح ہوا آئی, ونڈو تھڑک گئی, دروازے کھڑکنا, یہ سارا مطلب سارا جیسے بڑا کوئی طوفان آ گیا. تو میں گھبرا کے اٹھا, دیکھا باہر گیا, کچھ نہیں. میں پھر سو گیا. پھر چند دنوں کے بعد پھر یہی واقعہ میرے ساتھ ہوا, اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آئی. پھر میں اٹھا, پھر دیکھا کچھ نہیں. میں کہا بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا تھا تھرڈ ٹائم آئی واز اسٹل سلیپنگ, جب یہ کھڑاک یہ سب آیا تو میری آنکھ کھلی بیڈ میں ہی, تو آئی سا اے مین اسٹینڈنگ ان مائی روم. ناؤ حضور علیہ السلام واز اے امی. وہ کسی اسکول میں نہیں گئے, کیونکہ اگر اسکول میں جاتے تو ماسٹر کہتا آج جو پیغمبر کا وعدہ کر رہا ہے کل تو ڈنڈے کھا رہا تھا مجھ سے. نعوذ باللہ. یہ بھی معجزہ تھا نا. اچھا, امید ہے. تو انگریزی میں قائد اعظم تو واز ٹوٹلی انگریزی میں کہتے ہیں ہو آر یو. اچھا, ہو آر یو. تو آگے انگریزی میں جواب آتا ہے آئی ایم یور پرافٹ محمد. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, I have been sent to order you to immediately leave, go to the subcontinent and create a country in the name of Islam. ماشاءاللہ. And that is why I have come. اچھا, خواتین حضرات, اس بات پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بہت سارے لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں, ان کو بھی بڑی خوابیں آتی ہیں, وہ بھی حضور پاک سے بڑے بڑے ریفرنسز بنا کے انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے جو بھی بات کر, میں کسی کو ریفر نہیں کرنا چاہتا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ خصوصاً حضور پاک کے بارے میں اگر کوئی جھوٹی بات پھیلاتا ہے تو وہ تو سیدھا جہنمی ہے اگر جھوٹی بات پھیلاتا ہے. لیکن اس بات میں جو سچائی نظر آتی ہے وہ یہ کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی ریلیجس کارڈ نہیں کھیل رہے تھے, انہوں نے ریلیجوسٹی کو اپنی بڑھوتری کے لیے کچھ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی. دس از وائی واٹ آئی وانٹ ٹو ایمفیسائز کہ سچائی اس طرح نظر آتی ہے. جی سر. اچھا, تو اب فیوچر آف پاکستان. پہلی بات تو ہے کہ فیوچر انسانوں سے ہی بنتا ہے. بالکل, اور انسانوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا, پہلی بات تو کہ فرسٹ پارٹ آف پاکستان 50 and above, وہ تو اپنی زندگی بہت اچھی گزار چکے ہیں, جیسی بھی گزار چکے ہیں, اچھی یا بری واٹ ایور, جیسی بھی گزار چکے ہیں, جو اللہ نے نصیب کیا وہ گزار چکے ہیں. کسی کمیونٹی کو قوم بننے کے لیے کوئی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہم نے کیا کیا, قائد اعظم سول
سول اتھارٹی اینڈ ایسٹ پاکستان والے لوگ، ایسٹ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز اور قائد اعظم، انہوں نے بنایا پاکستان۔ ویسٹ پاکستان جس کو آج ہم ویسٹ پاکستان، دیر ناٹ اے سنگل یو نیم، کوئی بندے دے پتر دا نام لے کے دسو مینوں، سارے چور چکے فیوڈل لارڈز، سارے چور چکے فیوڈل لارڈ تھے، جن کے لیے سب سے بڑا افسر ڈی سی ہوتا ہے اور دوسرا ایس پی ہوتا ہے، تو کہ انہوں نے سارے غلط کام ان سے کروانے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر میں ہر سال ایک بھینس بیچ دیتے ہیں، اور جب گندم آتی ہے تو 2-4 بوریاں گندم کی بیچ دیتے ہیں۔ There was not one leader from West Pakistan who participated in the creation of Pakistan. In the struggle of Pakistan, you are right. اچھا۔ وہ تو 1944 میں سارے وہ کہتے ہیں پیراشوٹ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ وہ مطلب ہی ہیں، آج بھی ساری کی ساری خسرت والے جو لوگ ہیں سارے وہی ٹوڈیز، the toadies of Pakistan are even today. وہی مینٹیلٹی چل رہی ہے مینٹیلٹی۔ اچھا، اب دیکھیے قوم بننے کی ضرورت تھی۔ قوم بنتی ہے کسی لیڈر سے، لیڈر کو ہم نے 1 سال میں ختم کر دیا، قائد اعظم کو ہے، اور جو دوسرا لیڈر تو جیسا بھی تھا لیاقت علی خان، بیکاز ہی ہیز نو کنسٹیچوئنسی۔ پہلی نان پولیٹیکل موومنٹ لیاقت علی نے کی when he wanted to be the president of Muslim League and the prime minister. That was, these offices should always remain separate. Yes. He wanted it to be. That is why he destroyed it. تو جب بھی ایک گروپ میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک ویکنس آتی ہے نا، تو پھر جو قبضہ گروپ ہوتا ہے نا وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ 1951 میں ایوب خان صاحب کمانڈر ان چیف بن گئے، اور مزیدار بات ہے، کیا بات ہے، خوبی کیا ہے، صرف کمانڈر ان چیف ہی نہیں بنے، انٹیریئر منسٹر اور ڈیفینس منسٹر بھی تھے، اور اس کیبنٹ میں بیٹھتے تھے، اس کیبنٹ میں جب بیٹھتے تھے ان لوگوں کی who had no constituency, who had no following in پاکستان، ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ وہ چودھری محمد علی تھے یا غلام احمد، وہ ملازم تھے، غلام احمد ملازم تھے، پاگل تھا غلام احمد۔ میں کہ ایک مثال آپ کو بتا دوں، وہ پاگل تھا، جب گورنر جنرل بنا تو حیدرآباد گیا وزٹ کے لیے، تو حیدرآباد کا جو پاگل ہے نا بڑا مشہور تھا، تو وہ گیا حیدرآباد کی وزٹ کے لیے، تو کہتا ہے میں نے پاگل خانہ بھی جانا ہے۔ وہ کمشنر جو بھی لوگ انہوں نے کہا نہیں سر ادھر بڑی بات ہوتی ہے، نہیں آپ نہ جائیں، کہتا نہیں میں نے ضرور جانا ہے۔ انہوں نے آ جاؤ، اندر آیا تو وہ جو بیچارے انمیٹس تھے وہاں، وہ اپنا ڈول ڈمکا لے کے کھڑے تھے، آؤ جی تسی اتنے بڑے خوش رہو گے، ویلکم کر رہے تھے۔ اچھا، تو وہ کمشنر صاحب نے کہا اوے چپ کر، تینوں نہیں پتا گورنر جنرل، وہ کہنا لا جی اتنے آؤ تو پہلے سارے گورنر جنرل ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی حالت تھی۔ اس کے بعد دیر واز نو پولیٹیکل فورس، دیر واز نو سسٹم۔ ایوب خان ایز کمانڈر ان چیف and interior minister and defense minister was sufficient enough to sabotage everything which could be done good for Pakistan.